Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can you see it up? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। क्या चीज नजर आ रही है आपको? G8 कुरान क्लास। अच्छा, ये यानी भी आया था, मेरे पास ये भी आया है कि अनम्यूट योरसेल्फ। ये चेंज हुई है अब आपकी जी स्क्रीन? अब हुई है। अच्छा, ठीक है, that's good. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज G8 कुरान क्लास की ये क्लास नंबर 36 है, 36। और गुज़श्ता क्लास में हम मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैहि जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है उसके बारे में बात कर रहे थे और कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। और इसके जो नोट्स हैं, यानी कि ये जो क़वाइद के और जो लुग़त है इसके, ये सारे नोट्स जो अपडेटेड हैं वो आपके डाउनलोड सेक्शन पे पेश कर दिए गए हैं, वहाँ से आपने ले लिए होंगे। तो सवाल नंबर 9 के ऊपर हम बात कर रहे थे और इस सिलसिले में कुछ प्रैक्टिस का ये अमल जारी रहेगा। और जिस बात पे हमने ये ख़त्म किया था वो ये था कि अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी जैसे बनी इसराइल या अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान या इसी तरीके से और अगर हम किसी के साथ इजाफत करें तो उससे पहले अगर हरफ निदा आ जाए तो वो जो पहला हिस्सा है मुरक्कब इज़ाफ़ी का, यानी वो फतहा के साथ पढ़ा जाएगा और मरफू से मंसूब हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे ये बयान किया गया है। और फिर ये भी बताया था कि नून जो बाज़ औक़ात जमा के आखिर में अक्सर नून आता है ना, वाव नून के साथ जो जमा सालिम है, तो वो नून भी मिलाते हुए वो भी ख़त्म हो जाता है और उसकी मिसालें भी दी थी। आज इस बात को आगे बढ़ाते हैं और इशारतन इस बात का जिक्र किया था कि अस्माए मौसूला, जो इसमें मौसूल उसकी जमा अस्माए मौसूला, ये भी मुदाफ़ इलैहि हो जाते हैं। उनका भी मतलब के मुताबिक इसी पैटर्न में जब वो आते हैं इस मकाम के ऊपर तो उनके साथ भी यही सलूक होता है कि उनकी इजाफत होती है पहले वाले इस्म के साथ। तो आप यूं समझें कि इसमें मुदाफ यानी पहला हिस्सा जो मुरक्कब इजाफी का जो भी वो लफ्ज़ हो, जिस तरह की भी बात हो, और फिर उसके बाद जो है वो अगला इसमें मौसूल, वो मिलके तो बात आगे बढ़ती है। और इसमें मौसूल सिर्फ अकेला होना काफ़ी नहीं तो माना जो है वो मुबहम रह जाएंगे। और वैसे भी अगर हम कहें कि अल्लज़ी या अल्लती या अल्लज़ीना, और ये सारी चीज़ें जो है ये मुबहम हैं अपनी ज़ात में, ये मुबहम यानी इससे मानी जो है वो क्लियर नहीं होते जब तक आगे वाली बात ना बयान की जाए कि उसके बाद क्या है। इसीलिए ये अगर अल्लज़ीना, इसको अगर हम कहें कि इसमें मौसूल, तो इसके बाद में आने वाली जो बात है या जो वर्ब है या जो बात बयान की गई है उसको सिला कहते हैं। तो सिला अपने मौसूल के साथ मिलकर एक मुकम्मल एक जुमला बनता है, खबर बनता है, एक चीज़ बनती है और फिर वो सही तरीके से उसकी बात की समझ आती है। तो इसमें मौसूल और सिला ये इम्पोर्टेंट है बात को समझने के लिए। तो चनाचे फ़र्ज़ करें कि हम सबसे पहली मिसाल जो है वो सूरतुल फातिहा से लेते हैं। जैसे कि हमें ये दुआ सिखाई गई है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि तुम यूं दुआ किया करो, या मोमिनीन ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, यानी ये तो ब्रैकेट में है इहदिना यानी ए अल्लाह,
الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور بات کو پھر آگے جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے. صراط وہ کون سا راستہ؟ صراط اگر ہم کہیں کہ راستہ، وہ کون سا خاص راستہ جس کو الصراط المستقیم، اسی کی آگے تشریح ہے صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان لوگوں کا راستہ، کیونکہ جو قرآن کریم میں جو گروہ ہیں وہ تو 3 بیان ہوئے ہیں. اس میں منعم علیہ گروہ بھی ہے، اور مغضوب بھی ہیں، الضالین بھی ہیں، منافقین کی بات بھی ہوئی ہے، کافرین کی بھی بات ہوئی ہے. مختلف قسم کے جو ہیں وہ صفات کا ذکر کیا گیا، جس میں رذائل بھی ہیں، صفات حسنہ بھی ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو تیری نعمتوں سے دینی دنیاوی روحانی رزق، جسمانی رزق، ہر قسم کی نعمتوں سے فیض یاب ہوئے. اور سب سے بڑھ کر تو اس میں روحانی نعمتیں. صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ صراط، یہ اب ہمیں پتہ چلا کہ الذین اگر اس میں موصول اور انعمت علیہم اس کا آگے صلہ، جس نے اس کو مل کے ایک بات کو واضح کر دیا. ادروائز اگر ہم یہ کہتے صراط الذین، یا جیسے لفظ تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں صراط اللہ، اللہ کا راستہ، یا جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، وہ تو بات کلیئر ہے. لیکن یہ جو موصول ہیں یہ خود بات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا صلہ، اس کی بات آگے بڑھائی جائے گی، پھر بات سمجھ آئے گی. ادروائز یہ بات اپنی ذات میں مکمل نہیں ہوتی. اب آگے ایک اور مثال لیجئے، جیسے ہے کہ مثلہم، ان کی مثال. سورہ البقرہ کے شروع میں ہی غالباً آیت نمبر 17 ورسز کے بعد میں یہ ہے آیت نمبر 18. تو اس میں کمثل الذی استوقد نارا، مثال کی طرح، الذی ان لوگوں کی مثال کی طرح، یہ بات. اور پھر آگے استوقد نارا، جس نے ایک آگ جلائی، یعنی مثال اس شخص کی طرح، الذی ایک آدمی کے لیے. تو اگر ہم کا کو ادھر کر دیں تو یہ آ جائے گا مثل الذی، تو کا کی وجہ سے یہ کسرہ آ گئی. کمثلی، مثال کی طرح، اس شخص کی مثال کی طرح جس نے آگ جلائی، وہ اس کے مفہوم کے اندر ہی ہے. پھر اگر آپ ایک اور مثال لیجئے، اللہ ولی، ویسے لفظ تھا اللہ ولی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ ایک دوست ہے، ولی. اور پھر آگے اس بات کو آگے بڑھایا کہ کن بات کو کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے. پھر الذین، دوست ہے ان لوگوں کا، یا ولی الذین، ان لوگوں کا دوست. کن لوگوں کا؟ آمنو، جو ایمان لے آئے. تو اب یوں سمجھیں کہ ولی الذین آمنو، ان لوگوں کا دوست جو ایمان لے آئے، ایمان لانے والے. اور پورا اس کی بن جائے گی کہ اس میں خبر بھی آ گئی، مضاف الیہ بھی آ گیا، صلہ بھی آ گیا، تو ساری چیزیں مل کے. تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ بعض اوقات الف لام کے بغیر یا تنوین کے بغیر، ظاہر ہے پہلا جو حصہ ہے نہ اس پہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، وہ والا ورڈ ہوتا ہے، ایک ورڈ، ایک اسم، اس کے بعد الذی یا الذین یا کوئی اور اسم موصول، یہ والے جو ہیں یہ آتے ہیں. اور اس کے بعد ساتھ کوئی ورب، کوئی آگے بات ہونی چاہیے، پھر وہ بات کی پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے. تو اس میں موصول بھی مضاف الیہ کے مقام پر آ جاتے ہیں قرآن کریم میں. جیسے یہ ایک مثال اور لیجئے، مثل، ابھی بات ہو رہی تھی مثال ہے، ایک مثال، مثل آتا نا، مثل، تو مثل الذین، ان لوگوں کی مثال. اب بات کلیئر نہیں ہوئی، اس میں موصول کے ساتھ مل کے مضاف الیہ تو ہو گیا، لیکن اس کو صلہ کی ضرورت ہے. آگے جو اس کا اٹیچمنٹ ہے نا، صلہ مینز اٹیچمنٹ، کیا جس نے اس کو اٹیچ کر کے مفہوم کو کلیئر کرنا ہے. ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں، الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، مثل الذین. وہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک لمبا ایک آیت کا ٹکڑا ہے، لقد سمع اللہ، یقیناً، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، قولا، ایک بات سن لی ہے، ان لوگ، قول الذین، ان لوگوں کی بات سن لی ہے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ من ذالک. یہود کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب ان سے مالی قربانی کا مطالبہ کیا جاتا تھا
تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ان کو کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک فقیر ہے، اس کو مانگنے کی منگتا ہے، احتیاج ہے، اور ہم بڑے غنی ہیں اس لیے تو ہمارے سے وہ مانگ رہا ہے. تو اس طرح وہ استہزاء بھی کرتے تھے. سورہ یاسین کے اندر بھی یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے تم کھانا کھلاؤ، تو وہ وہاں پہ بھی اس طرح کا استہزاء کرتے ہیں کہ اگر یعنی کہ اسی قسم کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یہ والی آیت نمبر 48 وہاں پہ پڑھ لیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، تو وہ پھر عجیب قسم کی منطق بیان کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلانا مقصود ہوتا تو خود ہی کھلا دیتا. بہرحال تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ قول الذین، ان لوگوں کا قول، پھر آگے وہ بات بیان کر کے یہ بات مکمل ہوئی. تو یہ تھا. آگے مزید جب کوئی بات کلاس آگے مزید بڑھے گی تو اور بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، لیکن فی الحال یہ ساری باتیں جو ضروری تھیں وہ ہم نے یہاں پہ بیان کر دی ہیں. اب یہ جو مرکب اضافی والے کلمات کا ترجمہ اور اس کا تحلیل، اس کا انالیسز، یہ ہم کر رہے تھے. اور اس میں اب آپ میرا خیال ہے ہم نے 2 یا 3 جو یہ لائنز تھی اس کو ہم نے کیا تھا. اب آپ مائک دیجئے اور باقی جو کچھ لائنز ہیں ان کو بھی ہم کور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ آج کا یہ والا ٹاپک مکمل ہوگا تو پھر ہم اپنا یہ جو ایک آخری رہ گیا ہے لفظ آیت نمبر 3 کا سورۃ ابراہیم کو جو ہم کر رہے تھے لغت کا انالیسز، اس کی طرف چلیں گے. اور آج یہ جو لفظ ہے شدید، اس کے اوپر بات ہوگی. تو لفظ جو شدید ہے، جیسے من عذاب شدید، عذاب شدید ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مرکب جو ہے وہ ہے توصیفی، عذاب شدید. تو عذاب کو تو ہم نے کور کر لیا تھا. آج اس کے بعد پھر شدیدن کے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو پھر اس طرح یہ ہماری آیات ادھر سے یہ ٹاپک یہ بھی مکمل ہو جائیں گے جو آج ہم نے کرنے ہیں، اور یہ آیت 3 بھی مکمل ہو جائے گی. اور پھر ہم کلاس کو ذرا تیزی سے لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک آیت مکمل کا انالیسس، اس کی لغت ایک کلاس میں مکمل ہو جائے کرے، کیونکہ اب ہماری کافی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے اور کافی پک اپ کرنا شروع کر دیا ہے اسٹوڈنٹس نے، پارٹیسپینٹس نے، شاملین اور شاملات. تو انشاءاللہ اب اس طریقے سے کلاس کو بڑھایا جائے گا. تو چلتے ہیں اپنی پریکٹس کی طرف، اور یہ جو 3rd لائن ہے، 4th لائن ہے، اس سے ہم آغاز کریں گے. تو مائک دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی G8161 پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کے پاس جو ہے یہ والا لفظ ہے، آپ نے 4th لائن سے سٹارٹ کرنا ہے. تو ایک ایک لائن ایک آپ بیان کریں اس کے بارے میں. مرکب اضافی کے بارے میں جتنی بھی ابھی آپ نے جو باتیں ہم نے کور کی ہیں ان کو بیان کیجئے، اور کوئی آپ کے اس کے بارے میں کنٹریبیوشنز ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعدہم ترجمہ ان کے بعد. بعدی مضاف، اسم، ہم اسم ضمیر، محل مجرور اس کا مضاف الیہ، یعنی کہ ضمیر جمع، ضمیر جمع، اسم ضمیر جمع مذکر اور غائب. اس سے پہلے جو بعدہم، اس سے پہلے کیا متوقع ہو سکتا ہے؟ کیا ویسے تو اگر بعدہم کا اوریجنل کیا ہوگا؟ بعدو، بعدو، پھر بعدہم، بعدہم، بعدہم. ہم کا ہم ہو جائے گا، اور دی کا بعدی کا بعدو، تو بعدہم. اور بعدی ہم، دی کسرہ کی وجہ سے ہم کا ہم آ گیا،
اس ثقل کو دور کرنے کے لیے اور بھاری پن کو جو زبان میں ہوتا ہے لسان میں، اور اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ من بعدہم. من بعدہم. جی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ لفظ بیان کیجیے. رسولہم، ان کے رسول، جمع کا اسم ہے، رسول جمع مکسر کا مضاف ہے، اور اس کا بھی مضاف الیہ جمع مذکر غائب کی ضمیر محلا مجرور رسولہم. تو رسول کی جمع جو جمع مکسر یا جمع تکسیر رسل، ٹھیک، اور رسولہم ان کے ساتھ آ گیا. ٹھیک، رسول، ٹھیک، ان کے رسول، ٹھیک نا جی، ان کے رسول. چلیں. ایدیہم، ان جی. کے ہاتھوں، ان کے ہاتھ. ایدیہ جمع، یہ بھی جمع مکسر کا اسم ہے، اور ہوم کی ضمیر اس کے ساتھ ویسے محلا مجرور جمع مذکر غائب کی ضمیر. ایدیہ مضاف، ہوم اسم ضمیر مضاف الیہ. اور پھر اگلا ہے ہمارا فی افواہہم، ان کے منہوں میں. افواہی جو ہے یہ ہمارا، یہ بھی جمع مکسر کا اسم ہے، فمون یا فوہن کی جمع ہے، اور فی حرف جار کی وجہ سے جو ہمارا مضاف ہے افواہی، یہ بھی حالت جر میں چلا گیا، اور ہم کی ضمیر یہ تو ہے ہی محلا مجرور اس کے ساتھ مضاف الیہ. تو یہاں ہمیں دو مرکب دیکھنے کو مل رہے ہیں. پہلے ہمارا مضاف فی کی وجہ سے جر میں گیا، مرکب جاری بنایا ان دونوں نے مل کے. اس کے بعد پھر جو مضاف تھا افواہی اور ہم، اس کا مضاف الیہ، ان دونوں نے مل کے. جی، میں باقیوں کو بتا دوں کہ بعض یہ لفظ میں جب آ رہا ہے انالیسز میں محلن کا لفظ آ رہا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ جگہ کے لحاظ سے، اپنے مقام کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، محل کہتے ہیں نا. تو اگر سورۃ البلد کے پڑھے نا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس بستی میں تو اترنے والا ہے. جیسے محلہ بھی ایک لفظ عام ہمارے اردو پنجابی میں چلتا ہے، محلہ، اس محلہ میں. تو محل سے مراد ہے وہ مقام، وہ جگہ، وہ جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور جس مقام کے اوپر یہ لفظ اپنے برجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے. جی جی، افواہہم ان دونوں نے مل کے پھر مرکب اضافی کنسٹرکشن بنا لی. اس کے بعد پھر ہمارا رسولہم، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، دوسرا والا رسولہم کوئی فرق نہیں ہے، وہی چیز ہے. یہ بھی رسول مضاف ہے، جمع مکسر کا اسم ہے، اور ہم اس کا اسم ضمیر محلا مجرور مضاف الیہ. فاطر السماواتی، فاطر اور السماواتی یہ دو اسم ہیں ہمارے. فاطر جو ہے یہ مضاف بنے گا، یعنی پھاڑنے والا یا بنانے والا، اور السماواتی یہ پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے. لوگ بالکل نئے انداز میں، بالکل بغیر، یعنی کہ پہلی دفعہ جو پیدا کرتے ہیں نا، بدی بھی ہوتا ہے لیکن فاطر بھی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. السماواتی آسمان، یعنی آسمانوں جمع ہے، سماؤن کی جمع سالم مؤنث بن رہی ہے، سیدھی تا سے پتہ چل رہا ہے. اور یہ مجرور بھی ہے، اس کی تا کے نیچے زیر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسے محلاً مجرور نہیں کہیں گے، یہ ظاہراً بھی مجرور ہے. تو فاطر ہمارا مضاف اور السماواتی اس کا مضاف الیہ، تو دونوں نے مل کے مرکب اضافی کنسٹرکشن بنا لی. فاطری جو کہ جر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ہمیں حرف جار مل جائے آیت میں. مثلا پہلے تھا نا سورۃ فاطر بھی ہے نا، تو آتا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. جی جی، تو وہ پھر ایک جو جار ہے نا، وہ پھر آگے اس کو جاری رکھتا ہے اپنا ایکشن. جی ہماری لائن ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے. ایک کیونکہ ایک لفظ اس کے اندر تھا، آپ اگلا بھی بیان کر دیں. من ذنوبکم، تو یہ بھی اسی طرح جیسے فی افواہہم کی ہم نے کنسٹرکشن کی تھی، یعنی ایک حرف جار ہمیں شروع میں مل گیا من، اور ذنوبکم یہ مضاف اور مضاف الیہ. ذنوبی ذنبن کی جمع، یعنی گناہ کی جمع، گناہوں، تمہارے گناہوں سے. تو یہ ذنوبی ہمارا مضاف ہے جو کہ جر میں ہے من حرف جار کی وجہ سے، اور کم اسم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اور اسے بھی ہم محلاً مجرور کہیں گے. تو
تو ذنوبکم یہ دونوں مل کے مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بنائی. ٹھیک ہے. تمہارے گناہوں میں سے. گناہ بیسیکلی گناہ جو ہے نا گاف کا یہ لفظ تھا جناح. تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پارسیوں نے جناح کو جیم کو گاف سے بدل دیا. تو گناہ تو بیسیکلی جناح کا مطلب ہوتا ہے میلان اور جھکنا اور ایک طرف مائل ہو جانا. تو یہ بھی وہ ذنوب ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ بعض یعنی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بعض انکلینیشنز یا وہ ہوتی ہیں نا انسان کا جھکاؤ میلان اس کی طرف اشارہ تمام قسم کے. تو ٹھیک ہے نیکسٹ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ یہاں سے بیان کیجیے. آبا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آباء یہ مضاف ہو جائے گا اور نا یہ اسم ہے، اسم ضمیر ہے اور ہمیں محلن اسے ہم مجرور کہیں گے کیونکہ مضاف کے ساتھ مضاف علیہ بن رہا ہے تو یہ مرکب اضافی ہوگا. یعنی ہمارے ضمیر جی جمع نا ضمیر جمع نا کی ضمیر جمع متکلم کی نا. جی تو یہ ہمارے آباء و اجداد اس میں اضافت قائم ہمارے ہو رہی ہے. باپ دادے. ٹھیک ہے ہمارے ہمارے باپ دادے ٹھیک ہے. ہمارے باپ دادا ٹھیک جی. ہے. اور پھر آگے چلتے ہیں. مثلکم مثلو جو ہے یہ اسم ہے تو کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہوگی تو یہ محلن مجرور اسے بھی کہیں گے ہم. مثلکم تمہاری مثال کی معنی دیا تمہاری مثال کی طرح اس طرح یہ اس کا تمہاری کے مثال کی نہیں تمہاری جی مثال سمپل مثلکم تمہاری مثال جی ٹھیک ہے تمہاری مثال وہ طرح بھی وہی ہو جاتا ہے نا کا مثال. جی ٹھیک تو یہاں پہ بھی پھر مرکب اضافی بن رہا ہے. اور یہ کوئی بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضاف علیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ نہیں اس میں ال بھی نہیں داخل ہو سکتا اور تنوین بھی نہیں. اور اگر نون ہو جمع ہو تو اس کا نون اعرابی بھی نہیں آتا جی وہ گر جاتا ہے. تو یہ ہلکا ہو کر آتا ہے تو اس لیے یہ مثلو جو ہے یہ مضاف اور قم جو ہے یہ اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہو گئی تو یہ مضاف علیہ ہو گیا اور مرکب اضافی بن گیا محلن مجرور ہم اسے کہہ دیں گے. اور عبادی یہ بندے اور ہی اس کے بندے تو یہاں پر بھی یہ عبادی اس کے پیچھے کوئی حرف جار ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے. عبدن کی جمع عباد آ گئی جی عبدن کی ہاں جی تو یہ عبدن عبادن ہونا تھا تو یہ پھر پیچھے کوئی حرف جار ہوگا من ہو سکتا ہے الہ بھی من ہو سکتا ہے ہاں جی بالکل. تو یہ پھر عبادی اس کے بندے تو یہ ہمیں مجرور نظر نہیں. ضمائر تو اپنی شکل چینج نہیں کرتی کیونکہ یہ دال کے نیچے جو کسرہ تھی تو یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اگر پیچھے ایسے جار آ جائے تو یہ پھر ہی ہو جاتا ہے جیسے عبادہم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے پھر یہ عبادی ہی ہو گیا اور یہ بھی مرکب اضافی ہے. بی یہ یہاں پر حرف جار آ گیا اس کی وجہ سے اذنی مجرور ہے اسم مجرور نظر آ رہا ہے تو یہ پہلے مرکب جاری بن گیا پھر اذن اللہ اللہ کے حکم سے. تو یہ دو اسما جب کٹھے ہو گئے تو پھر ہم نے دیکھا یہ مضاف ہے اذنی مضاف اور اللہ ہی اسم مجرور ہوا ہے نظر آ رہا ہے ظاہری طور پہ کیونکہ یہ اسم ہے. اگر یہ ضمیر ہوتی تو پھر ہم محلن مجرور بھی کہہ سکتے ہیں جو جیسا کہ ابھی بتایا کہ محل یعنی کہ اس کی جگہ تو یہ ہمیں مجرور نظر بھی آ رہا ہے ظاہری آنکھ سے تو یہ بھی مضاف اور مضاف علیہ ہے. اذن کے جیسے ہم نے سورۃ ابراہیم کے شروع میں سیکھا تھا نا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ تو اذن کے اور بھی جو معنی ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایک تو آپ نے بتایا نا اللہ کی حکم سے اجازت حکم توفیق اذن ہاں جی توفیق جی ٹھیک ہے نیکسٹ. اچھا جی سبولا
सुबुला होता है ये राहों, हाँ राहें, राहें राहें जी, रेस, राहें, तो ये फिर ना सिंगल क्या होगा हमारे जी सुबुल का क्या होगा सिंगल, सिंगुलर? वाहिद। इसका सिंगुलर होगा सबील, हाँ जी, सबीलुन, जी सबीलुन इल्ला आता है ना, सबीलिल्लाह। जी। तो ये सुबुला सुबुलू होना था, सुबुला होना था यहाँ पे, नहीं नहीं, सुबुलुन। सुबुलुन, तो ये मंसूब फिर हमें नजर आ रहा है जो यहाँ हाँ पे। मंसूब आ गया ना, इससे पहले कोई चीज था ना, कोई वर्ब होगी ना, जैसे अगर है तो ना हरफे जार होता तो फिर तो ये सब सुबुली नहीं होना था फिर। हाँ फिर सुबुली से हरफे जार पहले नहीं, इससे पहले कोई वर्ब है, कोई एक्शन वर्ड है। जैसे देखें वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, लमा, सूरत अल-अनकबूत की आखिरी आयत। तो यहाँ पे भी ये है कि सुबुलना, तो यानी कि इससे पहले कोई एक्शन वर्ड है। सूरत इब्राहिम, ये सारे जो हैं सूरत इब्राहिम से ही लिए गए हैं। हाँ जी, कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो कसरा लेते नहीं है। हाँ तो नहीं, ये वो वाला नहीं है वर्ड। हाँ जी, ये वो वाला ये नहीं। वो वाला नहीं है, वो इनका पैटर्न और है। यहाँ पे इसने ये ले सकता है जी। तो, लेकिन ये है कि यहाँ पे ना के साथ मिल गया, लेकिन इसका एग्जैक्ट मैं आपको जो है ना बता हाँ देता जी, हूँ। तो ये ना की फिर वो जमीर, इसम जमीर जमा मुतकल्लम आ गई, तो ये फिर महल्लन मजरूर इसे कह देंगे। तो यहाँ पे भी दो अस्मा जब आ जाते हैं तो सुबुला मुदाफ और ना मुदाफ अलैह मुरक्कब इजाफी। आयत नंबर 13 में है ना कि व मालना अल्लाह न तवक्कल अलल्लाहि व क़द हदाना सुबुलना, कि हमें हुआ क्या है, क्या बात है कि हम अल्लाह ताला पर तवक्कुल ना करें, वक़द हदाना, जबकि उसने हमारी राहें, हमें हिदायत की राहें, हमारी कामयाबी की राहें हमें दिखा दी हैं, हमें उसकी तरफ हिदायत दी है। वक़द हदाना सुबुलना। जी ठीक है, और आगे फिर चलते हैं। तो ये ली जो है ये हरफे जार हो गया, तो इसके साथ फिर जो इसम मजरूर हमें नजर आ रहा है जाहिरी आंख से, रसूली, ये भी फिर रसूल की जमा है, रसूली। तो ली रसूली जमा जार मजरूर, मुकस्सर, जमा जी तकसीर, जमा मुकस्सर, नहीं जमा साला नहीं, जमा मुकस्सर, जी जी जमा मुकस्सर है, वो रसूल होता है ना, तो रसूल, तो ये रसूलुन और रसूल उसकी जमा ना, रसूल जी ये तो ये जार मजरूर मुरक्कब जारी हो गई। फिर रसूली जो है ये मुदाफ और हिम इसम जमीर जमा मुजक्कर गायब, और ये मालन मजरूर इसे हम कहेंगे। वैसे इसने हुम होना था, तो जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर पीछे कसरा या फतह हो तो फिर ये मजरूर हिम हो और तो फिर हो वो जाता है। उनका हिम हो गया। ठीक है, चलिए तो जी ये फाइनल वर्ड ध्यान कीजिए। अर्दीना, अर्दी जो है ये इसम मजरूर हमें नजर आ रहा है, पीछे कोई हरफे जार होगा उसकी वजह से, तो फिर ये ना इसम जमीर जमा इन मुतकल्लम अर्दिना होगा। जी, है ना फिल वो अर्दी आयत जी, फिल अर्दी लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, वो कहते थे अपने जो मिन अर्जीना कार करने वाले अपने रसूलों कहते कि हम तुम्हें अपनी जमीन से निकाल देंगे। निकाल देंगे। यानी कि ये जो थ्रेट है ये बहुत कदीमी थ्रेट है। तो फिर ये अर्दीना मुदाफ और मुदाफ अलैह होगा। चलें ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। चलें जी जज़ाकुमुल्लाह नेक्स्ट आ जाएं माइक पे। जी इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक बिफोर कॉलिंग योर आईडी। ओके, G8441 प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लतिना, हमारी मिल्लत, मिल्लती मुजाफ और ना मुजाफ इलैह, और ये ना जो है ये इसम ज़मीर है जमा मुतकल्लम जी। और रब्बुहुम, रब्बु मुजाफ, हुम मुजाफ इलैह, उन सब का रब। ये मकामी, मेरा खड़ा होना, मकाम मुजाफ और या मुतकल्लम है, यहाँ पे वाहिद मुतकल्लम, मेरा खड़ा होना मुजाफ मुजाफ इलैह।
कुल्लु मकामी। जब्बार जी जी ठीक है। जी कुल्लु जब्बारिन, कुल्लु मुजाफ, जब्बारिन मुजाफ इलैह, तमाम मुतकब्बिर, जी वराइही उसके पीछे, वरा मुजाफ और ही मुजाफ इलैह, वाहिद मुज़क्कर गायब। वराउन होता है ना, तो वराई ही। जी ही इसम ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब। इससे पहले भी मिन है, मिन वराई, मिन। जी, तो मिन की वजह से वराई को कसरा आ गया और फिर ये वराई ने ही को भी कसरा दे दिया, जबकि ये इसम ज़मीर जो होते हैं वो मबनी होते हैं। मबनी होता है, यानी हु हो सकता था, अगर ना होता ना तो जी हु हो सकता। हु को मिन ही बन गया उसको। जी जी मिन कुल्ली मकानिन हर जगह से, हर तरफ से। जी मिन हरफे जार, उसकी वजह से कुल्ली मजरूर हो गया और कुल्ली मुजाफ और मकानिन मुजाफ इलैह, और ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके मिन के लिए मजरूर हो गए। मुरक्कब इजाफी हो गया। ठीक। बिरब्बिहिम, बी हरफे जार है और फिर रब्बी मजरूर और मुजाफ, हिम मुजाफ इलैह, उनके रब से, और ये हिम जो है ये इसम ज़मीर है, जमा मुज़क्कर गायब, और रब्बी की वजह से ये हिम जो है यहाँ पे मजरूर हो गया है। असल में ये हुम है। अमालुहुम, जी अमल की जमा अमाल, अमालुहुम उनके अमाल, अमालु मुजाफ और हुम मुजाफ इलैह, और ये बस। ठीक है, फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह। ठीक है, बिरब्बिहिम का तर्जुमा वाज़े करें ना। उनके रब से, उनके, अगर वैसे पहले ना भी कोई हो ना, वैसे तो अगर आमना आ जाए ना, ईमान लाने का या इनकार करने का, कफरू, तो फिर उसका जो आगे आती है ना प्रेपोजिशन, या जिसको कहते हैं जी सिला, वो फिर आता है ना बा, जी जैसे जी आमनतु बिल्लाहि, कफरू बिरब्बिहिम। कफरू बिरब्बिहिम। जी ठीक है, उन लोगों की। ठीक है जी, थैंक जज़ाकुमुल्लाह। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। जी 8160। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपके पास ये लाइन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ाबिल्लाहि, अज़ाबी इस्म है और ये मजरूर हुआ हुआ है। पहले इससे हरफ जार होगा। अज़ाब अल्लाही, अल्लाह का, ये मुज़ाफ इलैह है और ये मजरूर है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है, और अगर इसको आप ओरिजिनल हालत में ले जाएं, हालत असली में ले जाएं, अज़ाबु हाँ और अल्लाहु हम्म, ऐसे रहेगा। ठीक, चलें नेक्स्ट। वअदल हक़्क़ी, वादा ये मंसूब है, और अल हक़्क़ी ये एक इस्म है और मजरूर हुआ हुआ है, मुज़ाफ़ इलैह है। वादा है, इससे पहले गोया कुछ होगा कि जिसकी वजह से ये मंसूब हुआ हुआ है। ये इससे पहले ये है कि इन अल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ी, अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया है। क्यों, क्या वादा किया? वअदल हक़्क़ी, सच्चा वादा किया, सच बोलो। अच्छा, आगे है मा अना बिमुस्रिखिकुम। माँ है यहाँ पे नहीं का, नहीं जी मैं, ये माँ एक हर्फ है और जी अना इस्म है। बिमुस्री, बिमुस्रिखी एक लफ्ज लग रहा है मुझे। जी बिमुस्रिखी ये जो है वो मुज़ाफ इलैह है, और जी कुम नहीं मुज़ाफ है, और कुम जो है वो मुज़ाफ इलैह, मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो माँ की वजह से बा आ गया,
تو ما نے جب نوٹ کے معنوں میں آتا ہے نا تو پھر با ساتھ لے کے آتا ہے، جیسے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ. تو ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پہلی وحی آئی تھی اس میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا تھا کہ جب انہوں نے فرشتے نے کہا کہ پڑھیں آپ اقرا بڑھیں تو آپ نے کہا تھا ما انا بقاری، بقاری یہ با، تو ما کے ساتھ با آتا ہے نفی میں اس کو نہ کرنے کے لیے، تو یہ پھر ما انا اور بی اس کے ساتھ مل گیا، یعنی میں نہیں بمصرخکم تمہاری فریاد رسی کرنے والا، تمہارا استغاثہ سننے والا کچھ مدد نہیں کر سکتا تمہاری میں. شیطان نے یہ کہا تھا، شیطان. چلیں نیکسٹ ورڈ. نیکسٹ من تحتها الانہار. من حرف جار ہے، تحتی ایک اسم ہے اور ہا ایک اسم ہے. تحتی ہا، تحتی جو اسم ہے یہ من کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، یہ ایک مرکب جاری بنا ہے. تحتی پھر مضاف الیہ بنا ہے، مضاف بنا ہے، اور ہا جو اسم کی ضمیر ہے مؤنث کی یہ مضاف الیہ بنی ہے، مرکب اضافی. مبنی ہو گیا نا. مبنی ہو گئی ہے، مبنی علی الکسرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور الانہاری، الانہارو، تحتها الانہار. نہیں وہ جو آپ کا فوکس کر رہے تھے نا وہ آپ نے مکمل کر لی ہے. یہ پھر اور چلیں نیکسٹ. تحیتہم، تحیت ایک اسم ہے اور ہم اسم ضمیر، اور یہ جمع مذکر کی ہے، یہ بھی پھر مبنی ہے، مبنی علی الکسرہ. مبنی مجرور کہیں گے نا. ہاں ہم آ گیا نا، تحیتن تحیتہم تحیتن. مطلب ٹرم ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کسرہ یا مجرور زیادہ بیٹر ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، مبنی ہے مجرور ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، مرکب اضافی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. دس کرے جزاکم اللہ. چلیں جی نیکسٹ. G8164. G8164. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے پاس یہ لائن ہے اصلها، یہ اصلها اسم ہے، اصل میں اصلون ہوگا، اور یہ ایک مضاف ہونے کی وجہ سے اس کی ایک تنوین ایک گر گئی ہے، تو پھر ہا جو ہے وہ اسم ضمیر ہے مونس غائب کی، مونس غائب کی ضمیر ہے، اور فی محل جر مبنی ہوتی ہیں یہ، اور فی محل جر ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے، تو یہ مرکب اضافی. فی نہ کریں، وہ پھر باقی بھی کنفیوز ہوں گے. فی کیا تو عربی کا ہے نا. اب ہاں محل ہاں کی بات کر رہی ہوں نا. ہاں نہیں، لیکن اب جب فی کہیں گی نا، فی تو وہ پورا عربی بن جاتی نا پھر. فی محل جر، فی میں کے معنی میں یعنی وہ اس جگہ پہ ہے جہاں اس جگہ پہ اسے مجرور ہونا ہے. مبنی ہے تو یہ اس جگہ پہ ہے جہاں اسے مجرور ہونا ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ پھر مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا، اور اس کا مطلب ہے اس کی جڑیں، اس کی جڑ. ہاں اس کی جڑ. ٹھیک ہے. فارو پھر اسی طرح ہے سیم، فارو ہے مضاف، اور ہا جو ہے مؤنث غائب کی ضمیر، یہ بھی اس جگہ پہ ہے کہ اسے مجرور ہونا ہے، مبنی ہے یہ، تو یہ مضاف جو ہے اس کیا کرتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہمارا یہ نہ ہو کہ زیادہ زور جو ہے نا وہ انالیسس پہ رہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ اس کی شاخ. جی فرو ہے اس کی شاخ. ٹھیک جی مضاف الیہ ہو کے، تو مطلب اس کا ہے کہ اس کی شاخ. اکولہا، یہ بھی پھر مضاف اکولہا ہے نا. ہاں جی اکولہا. تو یہ اکولا جو ہے یہ مضاف ہے، اور ہا جو ہے مضاف الیہ، سیم وہی پیچھے والا پیٹرن آ رہا ہے. تو یہ اس کا پھل. جی ٹھیک ہے، اس کا پھل بالکل ٹھیک ہے. اس درخت کی جو بات ہو رہی تھی شجرہ طیبہ، اس کا پھل. ٹھیک ہے. کلہ ہی، یہ کلہ جو ہے یہ مضاف ہے،
اور ہین جو ہے یہ اسم مجرور ہے اور ظاہری حالت بھی اس کی نظر آ رہی ہے، کسرہ ہے اس کے، مجرور ہے، جر ہے اس کے نیچے، تو یہ مضاف مضاف علیہ ہر وقت، میرا خیال ہے اس کا یہی مطلب ہے. ہاں جی، ہر وقت، ہر گھڑی. مثالو کالیماتین، مثالو جو ہے یہ مضاف ہے اور کالیماتین مضاف علیہ مجرور نظر آ رہا ہے، اور کلمہ کی مثال. ہاں، کلمہ کی مثال، کلمہ کی مثال، مثال ایک کلمہ کی، کلمات ایک کلمہ، کلمات نہیں نا، مثال ایک کلمہ، ایک کلمہ کی، ٹھیک ہے. اور پھر من فوق الارض، یہ من جو ہے حرف جار، فوقی اسم مجرور، یہ پہلا مرکب جاری بنے گا، پھر فوقی پھر مضاف ہے الارضی کے لیے، تو یہ الارضی مجرور نظر آ رہا ہے، تو یہ فوقی یہ مضاف مضاف علیہ زمین کے اوپر سے، میرا خیال ہے یہی جو لیکن مطلب من ہاں، من زمین کے اوپر سے یا زمین، ہاں بالکل ٹھیک ہے، زمین پر سے، یہ زمین کا اوپر، فوق اوپر کہتے ہیں نا، فوقکم ورفعنا زمین کا فوقکم، اوپر یا زمین کے اوپر سے، اس طرح. وہ من کی وجہ سے آ جائے گا. نعمت اللہ، یہ نعمت جو ہے یہ مضاف ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ مجرور نظر آ رہا ہے، جا رہا ہے اس کے نیچے، تو یہ مضاف مضاف علیہ ہو کے اللہ کا احسان یا اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت، نعمت. ٹھیک ہے جی، نعمت اللہ، ٹھیک. ٹھیک ہو چلیں، گیا. ہاں جی بہت اچھا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہو رہی ہے ساروں کی، جو سن رہے ہیں ویسے مائک پہ نہ بھی آئے لیکن اب کافی اچھا. اس پہ پہلا ہمارا یہ تھا کہ ترجمہ ہو، پھر اس کا تحلیل اور انالیسز ہو جائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ مائک آ جائیں. جی 8355. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قومہم، یہ والا نا، یہ والی لائن. جی، قوم، ہم ان کی، قوم مضاف، ہم مضاف الیہ، قومہم مضاف مضاف الیہ. جو ابھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہے نا کئی محلن محلن، تو یہ پھر محلن کیا ہوگا؟ جی مرفوع. محلن مجرور ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور وہ فی محل جر، ہم ضمیر ہے، محلن جگہ کے محلن لیے مجرور. جی محلن جو یہ ہے نا اس کا، ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. اور آگے بیان کیجیے. دار ابوار، نہیں، دار البواری، بواری، دار تو گھر کو کہتے ہیں، بواری کے معنی نہیں پتا مجھے. ہلاکت کو کہتے ہیں. دار ہلاکت کا البوار، گھر. ہلاکت کا گھر، ڈسٹرکشن، جو ہاؤس آف ڈسٹرکشن، تباہی کی جگہ، تباہی، بربادی، ہلاکت، اس کو کہتے ہیں بوار، البوار. جی دار البواری ہلاکت کا گھر. دارا مضاف، البواری مضاف الیہ، اور یہ مجرور نظر آ رہا ہے، را پہ کسرہ لگی ہوئی ہے ظاہراً. ٹھیک ہے، ٹھیک ظاہری نظر آ رہا ہے. اور سبیل ہی، اس کا راستہ، تو سبیل اسم ہے اور مجرور بھی ہے، مجرور کسی وجہ سے ہوگا، آگے کوئی عامل پہلے کوئی ہوگا حرف جر، اور اس وجہ سے لام پہ کسرہ ہے، اور یہ مضاف بن رہا ہے، اور ہی جو ہے اسم ضمیر ہے، اور یہ محلن مجرور ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ محلن مجرور ہے. اس سے پہلے من بھی ہو سکتا ہے، عن بھی تھا. ویسے یہ قرآن کریم میں یہاں پہ اس مقام پر عن ہے، عن سبیلہ، لیضل عن سبیلہ، تو عن کی وجہ سے وہ اس نے فنکشن کیا، تو سبیل کو سبیلی بنا دیا. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے یہ کہنا تھا ساروں کو کہ بعض یہاں پہ بیان جو کرتے ہیں نا، تو اسم سین کو ہلانا نہیں ہے، اسم ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے نا، جیسے بسم اللہ، بسم ربی کا، تو اسم آگے پھر. جی ٹھیک. مسیرکم، مسیر جگہ، مسیر جو ہے لوٹنا، سفر کو کہتے ہیں. لوٹنا. اچھا.
सफर को कहते हैं? सफर भी नहीं कहते हैं। समझ रहे। अच्छा सफर करना ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सफर करना। और जब इंसान जो है किसी जगह जाके फिर वापस अपने मकाम की तरफ आता है तो फिर जी। उस वो भी उसमें आ जाता है ना। फ़इन्ना मसीरकुम, तुम्हारा चलना, तुम्हारा सफर करना, फ़इन्ना मसीरकुम इलन नार, तो मसीरकुम तुम्हारा सफर, तुम्हारा सफर। तुम्हारा चलना, जी। तुम्हारा लौटना, सारे ये भी मतलब। इजाफत है, यहाँ पे मुरक्कब इजाफी है। मसीरा इसम है, सॉरी इसम है, और यहाँ पे रॉ पे फतह आई है, इससे पहले शायद कोई वर्ब होगा इस वजह से। और हाँ, ये इससे पहले जो हरफे तौकीद है ना, इन्ना है ना, तो फ़इन्ना मसीरू को था ना, मसीरुकुम तुम्हारा सफर, तुम्हारा लौटना चलना, तो इन्ना आ गया ना। तो जैसे इन्ना रब्बका, तो ये आएगा कि यहाँ पे था फ़इन्ना, तो फ़इन्ना मसीरकुम, उसने इसको मंसूब कर दिया, रू को रा कर दिया उसने। ठीक है। ये मुजाफ है, मसीरा, और कुम मुजाफ इलैह महल्लन मजरूर। जी। ठीक है। और इसमें ज़मीर जमा, जी, ये इसमें इसम ज़मीर जमा जमा मुज़क्कर हाजिर की मुखातब, मुखातिब। जी तुम्हारा है ना, तुम्हारा। जी। जी ली इबादी, या ली हरफ जर की वजह से इबादी मजरूर हुआ, और ये इबादी मुजाफ है, और या ज़मीर मुतकल्लिम की ज़मीर है। और ये लेकिन यहाँ पे जी। चले मैं पूछ लेता हूँ सवाल आपसे। ये तो बाकी ठीक आपने बयान किया, लाम ली जो है वो हरफ जार आ गया और उसकी अब्दुन की जमा इबाद आ गई, और वो सारा मिलके इबादी ठीक है, इबादी ये भी बन गया। लेकिन यहाँ पे सवाल आपसे ये है कि या के ऊपर जज्म होनी चाहिए, सुकून होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये फतहा है, तल्ली इबादी या, तो ये क्या वजह, क्या आपके ज़हन में क्या आता है? जैसे बाज है आता है ना कि जैसे नेमत अल्लाह, यहाँ पे इससे पहले कोई चीज़ होगी, या पहले अभी बयान किया गया, अच्छा ये है तो इससे पहले जैसे सबीली ही उससे पहले कोई होगा, तो यहाँ बताइए इसमें क्या आपके ज़हन में आता है कि ले इबादी या होना तो चाहिए था, ले इबादी जैसे रब्बी, लेकिन एक मैंने वैसे आपको हिंट दे दिया अभी, लेकिन बताइए आप क्या। कसरा, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। या मुतकल्लिम तो अपने से पहले जेर चाहती है, और उससे पहले जेर है भी। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। नहीं, ये सिर्फ ये याद रखें कि जब अगला जो लफ्ज़ है ना, जब वस्ल करते हैं ना, वस्ल तो होता है ना मिलाना, उसमें फिर अगर आ जाए सुकून, आ जाए कोई भी साकिन लेटर आ जाए या मुशद्दद आ जाए, तो फिर जो सुकून है उसको फतहा देते हैं। तो ये ले इबादी था ना, तो ले इबादी या, जैसे मैंने अभी मिसाल भी थी, सुबहान रब्बी, मेरा रब बहुत ही पाक है, लेकिन सुबहान रब्बी यल अज़ीम, अल आ गया लाम साकिन, या यहाँ पे ये था ली इबादी यल्लज़ीना, अल्लज़ीना जो आ गया ना, तो लाम मुशद्दद आ जाए, यानी मुशद्दद हर्फ हो, ये तजवीद का भी कायदा है, मुशद्दद हर्फ हो या साकिन हो, तो फिर ये जो याए मुतकल्लिम है इसको फतहा के साथ मुतहर्रिक करते हैं। तो बाज़ चीज़ों को जो कसरा के साथ मुतहर्रिक करते हैं अक्सर जगह पे, जैसे इन है इनिल काफिरून, लेकिन बाज़ में फतहा के साथ करते हैं, और या भी उनके अंदर में से है जिसको फतहा के साथ करते हैं, मुतहर्रिक। चले आगे बताइए। उसका तर्जुमा था लिबादिया, मेरे लिए इबादत, मेरे बंदू को, ली जो है ना को भी आता है, टू को भी आता है ना, के लिए भी होता है, को उसके लिए भी होता है, को जैसे। यानी यहाँ पे ये बयान किया गया है कि मेरे बंदों से कह दो, कुल ली इबादी, ये लफ्ज़ है कुरान करीम में, कुल कह दो किसको, ली इबादी, टू के माना में, जैसे को होता है ना टू, तो ये ली इबादिया, मेरे बंदों से कह दीजिए, और आगे फिर वो आ गया उसका। ठीक है। जुर्रियती, 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 जुर्रियत
ذریت خاندان فیملی یا میری اور نسل آنے ذری والی جو نسل ہوتی ہے نا، جو آنے والے جو بچے ہیں آگے یعنی کہ جنریشن جو ہوتی ہے نا، پروجینی جنریشن، اس کو کہتے ہیں ذریتی لانگ، یعنی اس میں اپنے بھی آتے ہیں، آئندہ آنے والے بچے بھی. بڑی زبردست دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی نا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ذریتی مضاف اور یا مضاف الیہ اور ربنا یا پھر محلن مجرور ہوگی یہاں پہ. ربنا اے ہمارے رب، ربا مضاف ہے اور نام مضاف الیہ ہے. لیکن یہ تو ربنا ہونا چاہیے تھا نا، یہاں پہ ربنا ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک مناد اے جو ہے نا یا جس کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی ربا یہاں پہ منادہ بن گیا، جس کو ندا دی گئی ہو، منادہ جس کو ندا دی گئی ہو، اور حرف ندا سے پہلے یا اس کے اندر ہے، اور دعاؤں کے اندر وہ ہوتا ہے. جو ترجمہ ہے، ترجمہ انگلش کا ہو، اردو کا ہو، کوئی بھی جرمن، اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں او جی یا او مائی لارڈ، یعنی ربی زدنی علما، او مائی لارڈ انکریز می نالج. تو لیکن ویسے جی وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ ہوتا ہے چھپا ہوا. تبھی یہ ربا بتاتا ہے کہ اس سے پہلے ہے. جی یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے آگے جی آگے کریں، ایک لفظ رہ گیا. وتقبل دعائی، واو اور تقبل یہ تو فعل ہے، یہ فعل ہے تو قبول فرما. تو قبول فرما امر فعل ہے، اور دعائی یہ مجزوم فعل ہے. اچھا امر ہے. دعا نہیں، وتقبل ہے نا، وا اور عطف. اور یہ دعائی کیوں ہے؟ ہاں یہ کیچ ہے، یہ بڑا ٹرکی ہے، یہ غور کریں. یہ وتقبل دعائی. اچھا یہاں پہ کسرہ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ یا چھپی ہوئی ہے، میری دعا. ہاں بالکل یا محذوف ہے، یہاں پہ ڈیلیٹڈ ہے، بریکٹ میں ہے. تو بیسیکلی یہ وتقبل دعائی میں اصل جو مضاف الیہ مرکب اضافی دعائی، اصل لفظ ہونا تھا دعاؤن. تو دعائی یعنی کہ اس میں یا نہیں ہے، حمزہ کے اوپر ہم وقف کریں گے اور آخر میں جرک ہوگا دعا. تو یہاں پہ دعائی بعض اوقات انشاءاللہ بعض اوقات نون کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی چیز کی طرف علامت ہے. تو دعائی میری دعا، وتقبل دعائی میری دعا کو قبول فرمائیے. دعائی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ، تھینک یو. چلیں نیکسٹ آ جائیں. سلامت مجید پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا اغفر لی ولوالدی. ربنا رب اسم مضاف ہے اور نا مضاف الیہ ضمیر متکلم جمع. اغفر لی اگر آپ علیحدہ سے پڑھے تو اس sounds like it's like a فعل امر. اغفر لی امر جی فعل امر بخش دے مجھے. وا is like حرف عطف. لی والدیہ اور لی is like حرف جر. والدیہ is like میرے والدیہ والدین، اور یا جو ہے یہ پھر میرے یعنی کہ واحد متکلم. اس کو ذرا تسلی کے ساتھ غور سے نہ کرنا، اس کے اندر ہیں کچھ پوائنٹس. تو ربنا کا تو آپ نے بتا دیا، چلے ہیں. اور باقی جو ہے اغفر بھی ہو گیا، یہ تو ویسے بھی ورب ہے. آگے جو دیکھ کے ذرا جو ابھی آپ نے سیکھے تھے اس کے مطابق کریں. ولی والدیہ وا بھی آپ کو آتا ہے. جی. لی جو ہے لی از حرف جار. اور آگے والدہ اور والدیہ جی یہ جمع ہے، دونوں ماں باپ. اور یا جو ہے وہ میرے لیے میرے ماں باپ. والدین تو جمع نہیں ہوتے ہیں، وہ تو تسنیہ میں ہوتے ہیں نا.
I mean, हाँ जी, दोनों वालिदान होता है ना, वालिदान, तो वालिद ली की वजह से वालिदैन, आम भी उर्दू में भी हम हाँ जी, इस्तेमाल दोनों करते हैं, मेरे दोनों हाँ जी, वालिदैन। तस्निया जी, दोनों माँ बाप, दोनों माँ बाप, वालिदैन था ना, वालिदैन, वालिदैन जी, वालिदान वालिदैन, तो हम जी उर्दू में तो वालदैन कहते हैं ना, वालदैन, लेकिन दर जी, हकीकत वही। वालिदैन, तो इसमें वालिदैया नून गायब जी हुआ है, जो एक असूल था ना जी, अभी जो बताया, आखिरी हाँ जी, नून जो है वो उसमें खत्म हो जाता है जब इजाफत उसके होती है, जब इजाफा हाँ जी, जब ज़मीर, मुज़ाफ इला के साथ आता है तो उसका जो तस्निया और जमा वाला नून जार गायब हो मजरूर जाता हुआ है। ना, जार मजरूर होके तो नून गायब हो गया, तो वो लग गया कि मेरे ज़मीर वालिदैन, जी, यानी कि वालिदैया से मुराद है मेरे वालिदैन, मेरे दोनों, मेरे माँ और बाप, मेरे माँ वली बाप जी वालिदैया और मेरे वालिदैन। जी तो वालिदैन था तो वालिदैया, नून ड्रॉप हुआ क्योंकि उसको जी, और जो या है वो ज़मीर है जी मुतकल्लम, अगर मेरे लिए मेरे मतलब मेरे मैं जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, ये कुछ वर्ड मिस हो गए हैं, जैसा इंदा बैतिकल हरामी रब्बी लसमी दुआ ओहो अच्छा अच्छा, ओहो वो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, जुर्रियती ऊपर भी आया ना, तो नीचे भी जुर्रियती थी, तो वो रब्बाना तकब्बल दुआ तक चला अच्छा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल ही, वो तो हमने डायरेक्ट ही जंप उधर ले लिया। चलें ठीक है, माशाल्लाह, जी मेरा ख्याल है अब मुकम्मल हो गया। अब ये आज का इधर ही क्लोज करते हैं, जिनकी बारियां आ गई, चलो ठीक है। अब बाकी जो हिस्सा रह गया है इसको हम फिनिश नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये यहाँ पे था। आगे मज़ीद अगला जो बात है वो क्वेश्चन नंबर 10 आगे। अब बाकी जो रह गया था ये वाला, इसको अब इंशाल्लाह इससे शुरू करेंगे अगली क्लास फ्राइडे की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, मुझे खुशी हो रही है कि बहुत अच्छी तरीके से पिकअप कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बयान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो जैसे है कि हमारा जो तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ का आए, और इस लफ्ज़ का तर्जुमा क्यों किया गया है, किस तरह इसके चीज़ें बदलती हैं, तसरीफ़ और वो सारी, यानी नहव, डायरेक्शन और जो चेंजिंग है, वो सारी जो है ना हमें पता चले। चलें, हमारी क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।